اور آخرت میں موت نہیں ہے. یہاں پر ہم لوگ پیسہ کماتے ہیں اس وجہ سے کہ ہم زندہ رہ پائیں اور ہم اچھی سے اچھی زندگی گزاریں. مگر جب موت آ گئی، آپ کا بڑا گھر ہو، بڑی گاڑی ہو، آپ کی خوبصورت بیوی ہو، آپ کے بچے ہوں، سب چیز جب موت سے ملٹیپلائی ہوگی تو وہ زیرو ہو جائے گی. تو موت ایسی چیز ہے جو وزیر اعظم کو بھی ایک میت بناتی ہے، اور بادشاہ کو بھی میت بناتی ہے، ڈاکٹر کو بھی میت بناتی ہے، ایک بڑی ولی کو بھی میت بناتی ہے. تو سب کے لیے ایک قبر کا ہی جو ہے وہ منزل آخری ہر انسان کے لیے. تو ہمیں پھر یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے اپنے مقصد کے، اپنی خواہشات کو لے کر زندگی گزارنی ہے یا پھر اللہ پاک کے بتائے ہوئے طریقے پہ زندگی گزارنی ہے. ٹائم دونوں طریقوں میں گزر جائے گا. موت وہاں پر بھی آئے گی، یہاں پر بھی آئے گی، مگر یہاں پر اللہ پاک فرماتے کہ یہ میرا وعدہ ہے، میں اس کو اپنی جنت میں داخل کروں گا. اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں سب سے بہتر وعدے پہ قائم کرنے والا ہوں. اب پوری کائنات میں انسان تو مر جاتا ہے، ہمیں وہ چاہیے جو وعدہ کرے جو کہ ہمیشہ زندہ ہو. اب انسان وعدہ کرتا ہے، اس کی گارنٹی صرف اور صرف اس کی موت سے تھوڑی دیر پہلے تک کی ہوتی ہے. اگر وہ مر گیا تو اس کی گارنٹی ختم. اگر وہ کسی بھی چیز کی گارنٹی دیتا ہے تو اس کی موت کے بعد اس چیز کی گارنٹی ختم ہو گئی. تو ہمیں ایک ایسی چیز چاہیے جو کہ ہمیں گارنٹی دے اور وہ کبھی بھی اس کو موت نہ آئے. اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پوری مخلوق جو بھی میں نے پیدا کی ہے سب کو میں موت دوں گا قیامت کے دن میں. انسان، جن، شیطان، فرشتے، ایون کہ وہ فرشتے بھی جنہوں نے اللہ پاک کی کرسی کو تھاما ہوا ہے، جو زمین سے لے کر عرش تک اتنے بڑے فرشتے ہیں. یعنی کہ ان کا ڈسٹینس اگر کندھے سے کان تک کا اگر ڈسٹینس دیکھا جائے تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا میں سب سے تیز پرندہ 700 سال اگر پروان چلے تو وہ صرف اس ڈسٹینس کو کور کرے گا. اب پورا جسم کتنا ہوگا، پھر ہاتھ کتنے بڑے ہوں گے، اور پھر عرش کتنا اور زمین تک، ایک بہت بڑی بات ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں ان کو بھی موت دے دوں گا. حضرت اسرائیل جو موت کے فرشتے ہیں ان کو بھی موت آ جائے گی، تو سب کے سب مر جائیں گے. صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات زندہ ہوگی اس وقت. صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات اس وقت موجود ہوگی. تو یہ ایک ایسی ذات ہے اللہ پاک کی ذات جس کے وعدے پہ ہم یقین بالکل کر سکتے ہیں اپنی آنکھیں بند کر کے. کیونکہ وہ وہ ذات ہے جو کہ پوری مخلوق، انسان کے بعد فرشتے بھی مر جائیں گے، اس کے باوجود بھی وہ قائم رہے گی. اور وہ ذات صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات ہے. تو اگر وہ ذات ہمیں وعدہ دے کہ ہم تمہیں جنت میں داخل کریں گے اگر تم ہمارے احکامات کو مانو گے، تو یہ تو ایک ہمیشہ ایک سب سے بڑی گارنٹی ہو گئی. تو اس چیز پہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہماری جو 24 گھنٹے کی زندگی ہے، فرمایا کہ جب انسان نیند میں ہوتا ہے تو وہ اللہ پاک کے اس کی روح اللہ پاک کے سب سے قریب ہوتی ہے. تو جس کے لیے اللہ پاک بہتر سمجھتا ہے کہ میں اس کو اگلا دن دوں، تو اس کی روح اس کے جسم میں واپس ڈال دی جاتی ہے. پھر اگلے دن انسان صبح کو جب اٹھتا ہے، آنکھ کھولتا ہے، تو اس کی روح اس کے جسم میں ہوتی ہے اور وہ خود کو پھر سے زندہ فیل کرتا ہے. اور جیسے وہ سو جاتا ہے تو وہ آدھی موت میں ہوتا ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس کو میں چاہتا ہوں اس کو میں اگلے دن کا مہلت دیتا ہوں، اور جس کو میں چاہتا ہوں اس کو میں اگلے دن کی مہلت نہیں دیتا. وہ پھر سونے کے بعد سویا ہی رہتا ہے، اگلے دن نہیں ہوتا، مر گیا انسان، ختم، ٹائم ختم. تو مرنے کے بعد انسان واپس اپنی اسی کنڈیشن میں آ جائے گا جس کنڈیشن میں وہ آیا تھا. ہم اوپر سے آئے ہیں کیونکہ ہمارا جو روح ہے وہ اللہ پاک کا امر ہے. اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ روح انسان کا اللہ پاک کا امر ہے. اور انسان کا جو جسم ہے وہ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے. مٹی کے بعد نطفے کے بعد گوشت کے بعد ہڈی کے بعد ایک کھال ہم نے اس ہڈیوں کے اوپر وہ کور کرنے کے لیے بنایا. تو یہ جسم کی بناوٹ اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے. اور روح کا بہت ہی مختصر بیان فرمایا، وہ یہ کہ روح اللہ پاک کا امر ہے، اور یہ امر اوپر سے آیا اور اوپر ہی چلا جائے گا. یہاں پر صرف اور صرف ٹیسٹنگ کے لیے آیا ہے کہ یہ روح اس جسم سے کیا کیا کرواتا ہے. یہ جسم اپنی جسم کی
چیزوں میں لگا رہا ہے یا پھر اپنے روح کو بھی دیکھ رہا ہے کہ اس روح میں اللہ پاک کی محبت بھی ہے اور اس روح میں اللہ پاک کے احکامات بھی ہیں، اور یہ روح میری اپنی نہیں ہے، میں اس کو خود کنٹرول نہیں کر رہا، یہ روح مجھے کسی نے دی ہے اور یہ روح کسی کے بعد واپس چلی جائے گی۔ تو مرنے کے بعد انسان بالکل یہی پچھتائے گا کہ میں نے زندگی میں اپنا ٹائم برباد کیوں کیا، میں نے پیسے کے پیچھے کیوں بھاگا، میں نے اللہ پاک کی حکموں کو کیوں توڑا، کیونکہ ابھی موت کو بھی موت آ گئی ہے، ابھی تو موت بھی نہیں آئے گی مجھے، ابھی تو پوری زندگی، ابھی تو پوری آخرت۔ اب فرمایا کہ پوری دنیا میں جتنے بھی ریت کے ذرے ہیں، اگر وہ سب ریت کے ذروں کے برابر، کتنے بڑے ریت کے ذخیرے ہیں پوری دنیا میں، سارا ڈیزرٹ سب سے بڑا ڈیزرٹ ہے پوری دنیا کا، اس کے علاوہ تھر وغیرہ وغیرہ، پوری دنیا میں جتنے بھی ریت ہیں، ان کے جتنے بھی ذرے ہیں، ان ذروں کے برابر اگر یہ کہا جائے کسی بھی جہنمی کو کہ اتنے دن، اتنے یعنی کہ ذروں کے برابر جتنے بھی دن ہیں، اتنے دن تمہیں جہنم میں رکھا جائے گا اور اس کے بعد تمہیں جنت میں لایا جائے گا، تو وہ بہت ہی خوش ہوگا، حالانکہ وہ نہ ختم ہونے والے ذرے ہیں، کیونکہ پوری کائنات، پوری دنیا میں جتنے بھی ڈیزرٹس ہیں، وہ اس میں ذرے اتنے ہیں کہ وہ ناممکن ہیں، بہت ہیں، انفائنائٹ ہیں، مگر پھر بھی اگر کسی جہنمی کو بتایا جائے گا کہ اتنے لاکھوں، اتنے کروڑوں دنوں کے بعد تمہیں جنت میں جگہ دی جائے گی، تو وہ بہت ہی خوش ہوگا۔ اور کسی جنتی کو اگر یہ کہا جائے گا کہ تمہیں اتنے دنوں کے بعد جنت سے واپس دنیا میں یا واپس جنت سے نکال دیا جائے گا، تو وہ پھر رونے شروع کرے گا، اس کے جتنے بھی ٹائم میں کروڑوں سال، وہ اس کروڑوں سالوں میں صرف روئے گا اسی غم میں کہ مجھے جنت سے نکالا جائے گا ایک دن۔